بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الممتحنہ اور سورہ الممتحنہ دونوں صورتوں میں پڑھی جانے والی صورت۔ اس میں ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حاطب بن بلتہ، ان کا واقعہ شروع آیات میں بیان کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ مسلمان ہیں، بدری صحابی ہیں، اور دل کے کسی گوشہ میں بھی کافروں کے بارے میں کوئی محبت، کوئی الفت، کوئی چاہت، کوئی نرمی کا پہلو نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ مکہ میں ان کی اولاد رہتی ہے، ان کی والدین رہتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ اور ادھر مدینہ پاک سے مکہ جانے کے لیے خفیہ تدبیر فرمائی جا رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، اور اسے فتح یابی اللہ کی طرف سے جو وحی کے ذریعے پتہ چلا، اس کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر فرمانا تھا، اور اسے صیغہ راز میں رکھنے والی باتیں تھی۔ حاطب بن بلتہ نے ایک جاتی ہوئی عورت کو ایک رکا دے دیا، اور یہ راز افشا ہونے والا تھا، مکہ والوں کو پتہ چل جاتا، حالات کچھ اور ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاملہ بتایا، اور پھر حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر بن عوام اور دیگر صحابہ کو بھیجا کہ فلاں علاقے میں فلاں جگہ سے ایک خاتون گزر رہی ہے، اونٹ پہ سوار ہے، تم جا کے اسے یہ رکا لو۔ تو بس اسے رکا لیا گیا، حضرت حاطب کو پیش کیا گیا۔ آپ نے یہ ایسا کیوں کیا؟ آپ تو بدری صحابی تھے، آپ نے یہ صیغہ راز کی بات، خفیہ راز کو کھولنے کی کوشش کیوں کی؟ تو انہوں نے سچ بولا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے اپنے بچوں کا بڑا خطرہ تھا کہ گھمسان کی جنگ ہو جائے گی، ہر کوئی اپنے بچوں کو سنبھال لے گا، قریشی قریشیوں کا ساتھ دیں گے، اور بنی ہاشم ہاشمیوں کا ساتھ دیں گے، لیکن میرا تو کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا شاید میرا قریشیوں پر احسان ہو جائے گا اور میرے بچوں کو کسی محفوظ پناہ گاہ میں لے جائیں گے۔ تو اس بات پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے انہیں معاف کر دیا، لیکن یہ قانون بتا دیا گیا کہ یاد رکھنا قیامت تک یہ کافر تمہارے کبھی دوست نہیں بن سکتے، اور نہ تم انہیں کبھی دوستی کا پیغام دینا۔ ان کے دلوں میں تمہارے لیے کوئی نرمی نہیں ہے، انہیں جب موقع ملے گا تمہیں جو ہے وہ کمزور کریں گے، تمہیں مار دیں گے، تمہیں قتل کریں گے، تمہیں جلا وطن کریں گے، تمہیں گھروں سے نکال دیں گے۔ ان کا بس چلنے کی دیر ہے، پھر دیکھو تمہارے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ کل کی بات ہے، ہندو مسلم اکٹھے رہتے تھے، دو نظریاتی جو ہے قومی نظریہ تھا، اور جو قومی نظریہ دو قسم کا تھا، ایک ہندوؤں کا تھا، ایک اسلام کا تھا، اور اسلام نے اپنے اس قومی نظریہ کے مطابق پاکستان حاصل کیا۔ تو جہاں وہاں پر ہندو تھے، ساتھ ہی پڑوس میں رہنے والے، کتنے عرصے سے رہنے والے لوگ تھے، اور آپس میں لڑے، انہوں نے مسلمانوں پر جتنا بھی ہو سکا مسلمانوں کو لوٹا، قتل کیا، آگ لگائی، جلا دیا۔ ہمارے سامنے کی بات ہے، اور قرآن تو اس بات کی تصدیق کر رہا ہے۔ اس لیے کسی بھی وقت ان سازشیوں کو اور کافروں کو موقع ملا تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس لیے ان کے بارے میں کبھی نرمی دل میں نہ رکھو، نہ ان کی باتوں میں آ کے کہیں تم جو ہے وہ اپنے راستے سے ہٹ نہ جاؤ، اور اپنے دلوں میں نرم گوشہ نہ رکھو۔ اور خاص طور پہ آج کے فتنہ کے دور میں قادیانیت ایک ایسا فتنہ ہے جن کو سمجھا نہیں جا سکتا اس دور میں، اور عام عوام الناس نہیں سمجھ سکتے۔ یہودی سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، اس کی ایک پوری شکل ہے، عیسائیت کی پوری شکل ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ ہندو اپنے مذہب پر اپنے آپ کو کہتا ہے میں ہندو ہوں، لیکن یہ جو قادیانی ہیں یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر گمراہ کن لوگ ہیں، اور یہ مسلمان کہہ کے مسلمانوں کو پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ خطرناک سازش ہے جس کا ہم نے ہر طرف سے، اپنے چاروں طرف سے دیکھنا ہے کہ اس سازش میں ہم پھنس تو نہیں رہے۔ ان کے بارے میں دلی طور پر کوئی نرم پہلو نہیں رکھنا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی سازش سے، ان کے فتنے سے بچائے۔ اور قرآن کی آیات جو کہہ رہی ہیں، آئیے سنیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یثقفوکم، اگر تمہیں یہ کافر پالے، اللہ آگے مثال دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے مسلمانوں کو کہ تم تو اپنے دل میں نرم پہلو رکھتے ہو کہ شاید ہماری نرمی کی وجہ سے یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ حالانکہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے مالدار حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اور حضور کی خواہش یہ تھی، تمنا یہ تھی کہ ان لوگوں کو میں اپنے نرم لہجے سے اسلام کی طرف لے آؤں، اور حضور اسلام سکھا رہے تھے۔ حضرت ام مکتوم اندھے صحابی تھے، وہ اندر داخل ہوئے، اور ان کا یا رسول اللہ میں نے ایک مسئلہ پوچھنا آپ سے، تو آپ نے تھوڑا سا اسے غصے سے فرما دیا
تمہیں معلوم نہیں کہ میں اس وقت اسلام کے کام میں لگا ہوا ہوں، تم بعد میں آنا۔ تو اس پر بھی قرآنی وحی نازل ہوگی، میرے محبوب آپ انہیں وقت نہ دیتے بلکہ ام مکتوم کو وقت دیتے، کیونکہ یہ مخلص ہے اور یہ مخلص نہیں ہے، یہ صرف اپنی سرداری، اپنی قومیت اور اپنی دولت کے بل بوتے پہ آپ کے سامنے آئے ہیں، یہ مذاق کرنے آئے ہیں۔ اصل آپ کے غلام تو ام مکتوم ہیں، بلال حبشی ہیں، سلیمان ہیں، صہیب ہیں، ان لوگوں پر آپ اپنی نگاہ رحمت رکھیے۔ تو یہ تو اصول ہے کہ کافر جب بھی آپ کو موقع ملے گا آپ کو نقصان دے گا۔ اور یہاں پر کہا گیا اگر اے مسلمانوں تمہیں وہ پالیں، تمہیں گھیر لیں، تم پر حملہ آور ہونے لگیں، تم پر غالب آنے کی کوشش کریں، اگر تم کمزور ہو جاؤ اور وہ طاقتور ہو جائیں، یسکفوکم کا مطلب یہ ہے تمہیں ہر طرف سے گھیر لیں، تمہیں پالیں، تم ان کی گرفت میں آ جاؤ، یکونو وہ ہو جائیں گے، لکم تمہارے لیے، اعداء دشمن ہو جائیں گے۔ یہ نہیں سوچیں گے تمہارے کچھ احسانات تھے، ہو سکتا ہے تم نے انہیں قرض بھی دیا ہو سکتا ہے تم نے انہیں گھر بھی دیے ہو سکتا ہے مالی منفعت بھی انہیں دی ہو، ہر قسم کا احسان کیا تھا، لیکن آج جب دشمن نے آپ کو گرفت میں لے لیا ہے تو دشمن سے یہ توقع کرنا کہ یہ بھی کل میرے کام آئے گا، کبھی کام نہیں آئیں گے، بلکہ یہ تمہارے دشمن بنیں گے اور تم سے بدلہ لینے کی کوشش کریں گے۔ قرآن سچا ہے اور قرآن کی باتیں سچی ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ دشمن بن جائیں گے، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ اور پھیلا دیں گے، یبسطو کا مطلب پھیلا دیں گے، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے بازوؤں کو، اپنے ہاتھوں کو بھی پھیلائیں گے، وَأَلْسِنَتُهُمْ اور اپنی زبانوں کو بھی تمہاری طرف پھیلائیں گے، بِالسُّوء برائی کے ساتھ، یعنی ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی، زبانوں میں گالیاں ہوں گی، اور تمہیں اس طریقے سے جو ہے وہ مغلوب کرنے کی کوشش کریں گے اور تمہیں گرفت میں لے کے آئیں گے۔ ان کے ہاتھ بھی تمہارے خلاف، ان کی زبانیں بھی تمہارے خلاف۔ تو بتاؤ ان دشمنوں کے ساتھ تم دوستی کا پیغام کیوں پہنچاتے ہو؟ ان دوستوں کے ساتھ تمہارے دلوں میں نرم پہلو کیوں ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ مومن مومن کا بھائی ہے، درد ہونا چاہیے مومن کو مومن کا، کہ مومن کے دل میں درد، اگر اس کے جسم میں تکلیف ہے تو پورا اہل ایمان کا جو گروہ ہے اس پورے کے اندر ایک جسم کی طرح تکلیف ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے، مومن مومن کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کافر کبھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہ تو تم پر دشمنی لے آئیں گے، اپنے ہاتھوں کو بھی تمہارے خلاف استعمال کریں گے، اپنی زبانوں کو بھی تمہارے بالسوء برائی کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے؟ بہت برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیں گے، ہاتھوں سے تمہیں ماریں گے، ایسا کریں گے۔ وَوَدُّوا اور یہ خواہش کریں گے یہ کافر، لَوْ تَکْفُرُونَ کہ تم جو ہے کافر ہو جاؤ۔ ان کی پوری کوشش ہوگی انہیں کافر بنا دیا جائے، اور اگر تم معاذ اللہ استغفر اللہ تم کافر نہیں ہو گئے تو دوسرا ان کا حربہ یہی ہے کہ ان کی گردنیں اتار دو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، انہیں مار دو۔ تو مومن کو کافر پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ مومن اپنے رب پر، قرآن پر، اپنے رسول پر، اپنے اہل ایمان بھائیوں پر ہمیشہ بھروسہ کرتے ہیں۔ فرمایا لن تنفعکم، آپ فرمایا خبردار مومنو، تم مومن ہو گئے یہ تمہاری خوش قسمتی ہے۔ اگر تمہاری اولادوں میں کوئی کافر ٹھہر گیا، تم بیٹے تھے باپ کافر ہے، باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے، یہ رشتہ داری دنیا میں ضرور ہے، تمہیں اپنے بچے یاد آتے ہیں، تمہیں اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں، تم نے اپنا پرانا دین اور باطل دین چھوڑ کر حق کی طرف آئے ہو، تمہارے دل میں ضرور ایک تکلیف ہوگی، میرا باپ کیسا ہوگا، میری ماں کیسی ہوگی، تمہارے دل میں اپنے بچوں کی محبت بھی آئے گی۔ اللہ نے اس چیز کا بھی ذکر فرما دیا، لن تنفعکم تمہیں کبھی بھی فائدہ نہیں دیں گے، لن ہرگز نہیں، تنفعکم تمہیں فائدہ دیں گے، ارحامکم تمہارے قریبی رشتہ دار، تمہارے خونی رشتہ دار تمہیں کبھی قیامت کے دن فائدہ نہیں دیں گے۔ آج اگر ہم ان سے محبت بھی کر لیں، آج ہم ان سے پیار بھی کر لیں اور پھر انہیں اپنے دل کے راز بھی بتا دیں، جیسے حضرت حاطب بن بلتا اپنی اولاد کو خط لکھ رہے ہیں اور ان قریشیوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، فرمایا کل قیامت کا دن آئے گا، یہ خونی رشتے جو کفر میں ہیں یہ اہل ایمان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے، تم ان کے پیچھے کیوں جانے لگاتے ہو؟ ولا اولادکم نہ تمہاری اولادیں کام آئیں گی۔ اس میں کچھ لوگوں نے لکھا قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور مسلمان ہیں، سوچ میں کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر سوچتے کیا، فیصلہ کیا کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، نبی بھی شفاعت نہیں کر سکیں گے معاذ اللہ، ایسے بھی مسلمان ہیں۔ بھائی یہ بات ہی کافروں کے ساتھ ہو رہی ہے، کافر مسلمان کا دوست یہاں نہیں ہو سکتا تو حشر میں کیسے ہوگا؟ اگر یہاں میری دوستی کسی کافر کے ساتھ اللہ منع کر رہا ہے، اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ دشمن ہے، قیامت کے دن میرا کیسے دوست ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس پلے میں تو نیکی کوئی نہیں، مجھے وہ فائدہ کیا دے گا؟ جو ہی کافر کفر میں مرتا ہے
اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اسے حساب ہونا کیا ہے؟ حساب تو ہونا ہے مسلمانوں سے۔ بتا تیری جوانی کہاں تھی، تیرا پیسہ کہاں سے آیا، تم نے لگایا کہاں، تم نے اپنے اعمال اور علم کیسے سیکھا اور کیسے سکھایا، یہ تو مسلمانوں سے حساب کتاب ہوگا۔ کافر تو کفر میں مرا ہے، اس سے حساب اسے ڈائریکٹلی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور ذلت کے ساتھ فرمایا نہ تمہارے رشتے کام آئیں گے، نہ تمہاری اولادیں کام آئیں گی یوم القیامہ، قیامت کے دن، لیکن مومن کے کام آئے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم کی صف میں کھڑا ہونے والا ایک فرد جس پر جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ جنتی بندوں میں سے ایک بندے کو پہچان کے دوڑ کر جا کے کہے گا حضور مجھے آپ نے پہچانا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ وہ پھر اپنا واقعہ سنائے گا، آپ میرے ساتھ ایک صحرا میں سفر کر رہے تھے، آپ کا پانی ایک جگہ ختم ہو گیا، راشن ختم ہو گیا، آپ بالکل بے ہوش ہو کے گر گئے، آپ پر موت طاری ہونے لگی، میرے مشکیزے میں پانی تھا، میں نے آپ کو چند گھونٹ پانی پلایا، آپ کے منہ پہ چھڑکا، آپ ٹھیک ہو گئے، میں نے اپنا کھانا کھلایا، آپ تندرست ہو گئے، اور آپ نے اور میں نے سفر اس صحرا کا مکمل کیا، آپ اپنے گھر چلے گئے، میں اپنے گھر چلا گیا، آج ملاقات ہوئی ہے، وہ جو دنیا میں نے آپ کو پانی کے چند گھونٹ پلائے تھے، آج مجھے اس کا اجر دیا جائے، میں ضرور کلمہ گو گناہگار ہوں لیکن جہنمیوں کی صف میں کھڑا ہوں اور آپ جنتیوں کی صف میں کھڑے ہیں، مجھے ان 2 گھونٹ پانی کا اجر چاہیے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے جنتی فرد، اس نے تجھے چند گھونٹ پانی پلایا تھا، اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ بتائیے اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اور آج ہم جب بچوں کا جنازہ پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اجعل لنا اجرا و ذخرا، اجر بھی بنا اور ہمارے لیے جمع شدہ خزانہ بھی بنا۔ اور شافعہ و مشفع کے لفظ بھی ساتھ پڑھتے ہیں، اس کی شفاعت یہ جب ہمارے حق میں کہے یا اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ ہم ان نون لوگ ایک بچے کا جنازہ پڑھنے چلے جائیں، جس کا بیٹا ہے اس کی شفاعت نہیں کرے گا، پھر بیٹا باپ کی شفاعت بھی ہوگی، جنازہ پڑھنے والوں کی بھی شفاعت، وہ سب کو پہچانے گا۔ اگر وہ بچہ معصوم بچہ کل میری اور آپ کی شفاعت کرے گا پہچان کے انہوں نے میرا جنازہ پڑھا تھا، تو کیا رسول اللہ نہیں پہچانیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دور سے پہچانے کہ میرا غلام آ رہا ہے۔ تو اپنے تعلق، اپنا رشتہ، اپنی دوستی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی کرو تاکہ قیامت کے دن ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ اگر ایک بچہ شفاعت کر سکتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی شفاعت کا حال کیا ہوگا؟ تو فرمایا اس دن تمہارے کافر رشتہ دار، تمہاری کافر اولادیں یوم القیامہ قیامت کے دن بالکل کام نہیں آئیں گی۔ یفصل بینکم، اللہ تم میں اور ان میں جدائی پیدا کر دے گا۔ فرمائے گا وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اے مجرموں جاؤ جہنم میں، میرے پاک بندوں کے قریب تک نہ آنا۔ مسجدوں میں آتے تھے، بازاروں میں اکٹھے ہوتے تھے دنیا میں، لیکن آج ہم نے بالکل نکھیڑ دیا ہے، تم جہنمی ہو، تمہارے چہرے کالے، تمہارے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہے، جاؤ جہنم میں۔ یہ میرے پاک لوگ ہیں، ان کے ہاتھ بھی پاک ہیں، ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہے، ان کو میں جنت میں بھیج رہا ہوں۔ وہاں اولادیں بھی جہنم میں جائیں گی، والدین بھی جو کفر میں ہوں گے جہنم میں جائیں گے۔ اگر مسلمان ہوئے تو انشاءاللہ، اگر باپ بہت بڑا متقی تھا، بچہ گناہگار تھا، اللہ پاک اس پر اپنا فضل فرما کے ہو سکتا ہے بچوں کو اور بیویوں کو ساتھ ملا کے جنت میں بھیج دے۔ ایمان ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں یفصل بینکم، تمہارے درمیان جدائی پیدا کر دی جائے گی، یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ مومنوں اور کافروں کی رشتہ داری ختم ہو جائے گی، کوئی کام نہیں آئے گی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اور کرتے ہو یا کرو گے، جو کچھ بھی ہوگا، بصیر، وہ دیکھ رہا ہے۔ وہ تمہارے دیکھنے پر نہیں بلکہ اپنے دیکھنے پر فیصلے فرمائے گا، اس کے لیے فیصلہ آسان ہے۔ اس لیے ہمیں دوستی بھی دیکھ کر لگانی ہے، اور یہ بھی سوچنا ہے کہ ہماری اولادوں میں کوئی بے ادب پیدا نہ ہو، ہماری اولادیں بدعقیدہ نہ ہوں، ہماری اولادیں کہ کافروں کی دوستی میں نہ چلی جائیں۔ ٹین ایج میں بچے ضائع ہو جاتے ہیں، نشے پہ لگا دیے جاتے ہیں، برائیوں پہ لگا دیے جاتے ہیں، فلم بینیوں پہ لگا دیے جاتے ہیں، اور آج ایک شیطان، یہودی شیطان میرے ہاتھ میں اور آپ کے ہاتھ میں ہے، اس سے ہم اچھا کام تھوڑا لیتے ہیں، برائی زیادہ پھیلا رہا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ صدق اللہ العظیم۔